شیعہ قوم کا موقف یہ ہے کہ 1.25 صحابی تھے اور 1.25 صحابیوں میں سے کچھ ایسے صحابی تھے جنہوں نے حضور پاک سرکار کی صحبت میں بیٹھا اور آپ سرکار کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، جنگیں بھی لڑی، لیکن وہ اندر سے آپ سرکار کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ یہ بات شروع میں شیعہ بیان کرتے تھے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، انٹرنیٹ کا دور آیا، اور انٹرنیٹ میں کچھ ایسے اہل سنت کے علماء جو ان باتوں کو بیان کرنا شروع ہو گئے۔ ٹاپ 10 پر مرزا انجینئر کا نام آتا ہے، جنہوں نے اہل سنت کو بتایا کہ کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جو کہ مخلص نہیں تھے۔ ایک نعرہ ہے کہ ہر صحابی جنتی جنتی، تمام صحابی جنتی۔ تو آج کی ویڈیو خصوصی صحابہ کے اوپر ہونے والی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم آپ کو اہل سنت کا ایک ایسا ریسرچر، ایسا مولانا صاحب سنوانے والے ہیں، دکھانے والے ہیں، جو کہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رہے یہ شیعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ شیعہ جو ہے وہ ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اہل سنت کا علماء ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار صحابی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے والا صحابی ہے۔ اس صحابی پر ہماری جان قربان، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں لڑی، ان کی مخالفت کی، ان کے اہل بیت کی مخالفت کی، ایسے لوگ جو ہے وہ شیعہ نہیں مانتے۔ شاید ان کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں انٹرنیٹ آنے سے کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ اب لوگ ماننے لگ گئے ہیں حقائق کو۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حضور نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا تھا کہ دنیا کا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ تو کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کا جو کاٹنے والا تھا وہ بدبخت ترین تھا، اور اب بعد میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تم پر وار کرے گا اور تمہارے سر کے خون سے داڑھی تر ہو جائے گی۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ صفین میں جو جنگ کرنے والے تھے وہ علی کے قاتل تھے، ان کی ساری دوڑ دھوپ یہ تھی کہ علی کو قتل کر دے، حسن کو قتل کر دے، حسین کو قتل کر دے۔ وہ حق نہیں لگے تو بڑے بڑے بدری صحابہ کو، خدروی صحابہ کو شہید کیا گیا، زمین کو خون سے رنگین کر دیا گیا، اور بزرگ تابعین کو، اجلہ تابعین کو، ربانی تابعین کو بے طریق قتل کیا گیا۔ اور مجھے تو بہت تعجب ہوا کہ میں نے ایک بیان میں سنا کہ اجتہادی خطا تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے سلسلے کے مشورے میں جو صحابہ شریک تھے، مسجد نبوی میں 1000 صحابہ تھے، وہ سب شریک تھے، اور حضور نے ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ جب فائنل ہوا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب احد پہاڑ کی طرف چلنا ہے، اس کے دامن میں ہم کو مورچہ بنانا ہے، تو آپ 1000 صحابہ کو لے کے نکلے تھے، 1000 صحابہ کو لے کے نکلے تھے۔ ہر سیرت نگار یہی لکھتا ہے، اور یہی صورتحال تھی مسجد نبوی میں، جنہوں نے حضور کا خطبہ جمعہ کا سنا تھا، 7 شوال کی تاریخ تھی، جنہوں نے خطبہ سنا تھا، جنہوں نے حضور کی پیچھے نماز پڑھی تھی، جو مسلمان تھے اور صحابی شمار ہوتے تھے، ان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آدھے راستے پر عبداللہ ابن ابی صحابی نے، جو بانی نفاق تھا، سردار نفاق تھا، اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس نے اجتہاد ہی کیا تھا، اس کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اجتہاد کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلے۔ تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے، دغا کر کے، غداری کر کے واپس ہوئے۔ تو اب ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے، ان کا اجتہاد تھا، اجتہادی خطا کی انہوں نے، اور اجتہادی خطا کر کے وہ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو بہرحال اگر نصوص، قطعی نصوص کے موجود ہوتے ہوئے بھی اجتہاد کی کسی کو اجازت ہے، تو وہ ابلیسی اجتہاد تو ہو سکتا ہے، وہ دجالی اجتہاد تو ہو سکتا ہے، وہ شیطانی اجتہاد تو ہو سکتا ہے، اسلامی اجتہاد نہیں ہو سکتا، شرعی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ 300 صحابہ یہ سب سے پہلے سامنے آئے جنہوں نے نبی کے خلاف بغاوت کی، غداری کی، بدعہدی کی، مجرمانہ عمل کیا، اور
دیگر صحابہ جو باقی رہ گئے 700، ان کو غصہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے پہلے ان کی بوٹیاں کاٹ دی جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانتے تھے کہ خانہ جنگی سے ہمارا شہر مدینہ بھی محفوظ نہیں رہے گا اور ادھر دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے ان کو منع کیا کہ بھائی تو اپنے کام کے لیے چلو، یہ تو منافق ظاہر ہو گئے، انہوں نے اپنے نفاق کا اظہار کر دیا، یہ مشورے میں شریک تھے اور یہ سب ہمارے صحابہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی، مجرم ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ کہا گیا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ اے مسلمانوں، اے صحابہ، یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم دو گروہ میں بٹ رہے ہو کہ ان کو مارے یا نہ مارے؟ ارے بھائی وہ تو اپنی گندگی میں پلٹا دیے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس گندگی کو اللہ جانتا تھا، اگر نبی کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ گندے خبیث غلیظ لوگ ہیں تو ان کو مشورے میں آپ شریک نہ کرتے، مسجد سے نکالتے تھے کہ پہلے یہ باہر جائیں پھر مشورہ شروع ہو۔ حضور کا مشورہ کبھی ایک فرد سے بھی ہوا، کبھی کچھ لوگوں سے بھی ہوا، تو لیکن اس موقع پر ان سب کو مشورے میں شریک کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ خندق کے موقع پر جو دھوکے کیے ہیں ان لوگوں نے، جن کو اصحاب میں شمار کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ غداری کرتے رہے، یا پھر حضور کے پاس آ کر یہ کہتے رہے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، تو حضور ہمیں جانے دیں، ہمیں یہ ذمہ داری ہے خندق کھودنے کی اور یہاں پر پہرے داری کی نہ سونپیں۔ ان بیوتنا عورہ، تو اللہ کو وہی صاف کر دینا پڑا، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، تو گھر تو محفوظ ہے، یہ فرار چاہتے۔ اور جا بجا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اور سب سے زیادہ سورۃ البراءہ میں کچا چٹھا کھولا گیا ہے ان کا، جو سب اصحاب شمار ہوتے، جو حضور کے پاس آتے تھے، اجازت لیتے تھے، حضور ایسی صورتحال ہے ویسی صورتحال جھوٹ بولتے تھے، اور اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بارے میں کچھ بھی آ کر ذکر کرتے تھے، اور حضور ان سے صرف نظر کرتے تھے، اجازت دے دیتے تھے، جس پر اللہ کی طرف سے نبی کو عتاب بھی ہوا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ کو معاف کرے، آپ نے اجازت کیوں دی؟ کس کو اجازت دینے کا مسئلہ تھا؟ یہ کافر نہیں تھے، یہ یہودی نہیں تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، اور مسلمان تھے اسی لیے نبی کی خدمت میں بھی آتے تھے، مال غنیمت میں بھی حصہ لیتے تھے، اور نبی سے اپنی ضروریات بھی مانگا کرتے تھے، یہ سارے مسائل ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو وہ سب کے سب اصحاب تھے، اور اصحاب میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جیسے قرآن پاک کی تشریح فرمائی، اس کے اجمال کو دور کیا، اپنی زبان سے صاف طور پر یہ فرما دیا کہ میرے صحابہ میں منافق ہے۔ تو یہ اہل سنت کے علماء تھے، اور انہوں نے جو بھی تقریر، جو بھی باتیں کی ہیں آپ نے باغور سنی ہوگی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں کہ اے میری امت، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان کو تھام کے رکھو گے تو، قرآن اور اہل بیت۔ لوگوں نے قرآن کو تو پکڑا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن اور سنت، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن اور صحابہ، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ شہید کیے گئے، اور اہل بیت کا آج جو نام لیتے ہیں ان کو شیعہ نے علی کہا جاتا ہے، اور لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، دوسرے فرقے والے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ آج اس ویڈیو سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کے اپنے ہی مولوی جو ہے وہ شیعوں کی اطاعت کر رہے ہیں، جو شیعہ شروع سے ہمیشہ سے کہتے آ رہے تھے وہی باتیں اہل سنت کے آج اپنے ہی مولوی کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب ناسبی اور سب سائیکو اور ون سائیڈڈ نہیں لوگ ہوتے، کچھ ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی آخرت پیاری ہے، جو انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آخر اسلام ایک ہے، جیسے اللہ اور قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ایسے دین بھی ایک ہے۔ تو اس دین کو مانتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ اپنے فرقوں کے لیڈرز بنائے ہوئے ہیں۔ تو لیڈرشپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو دے کر گئے، اور آپ سرکار فرماتے ہیں میرا پہلا جانشین مولا علی،
اور آخری جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یہی اہل بیت ہے، اور باقی ان کی اطرت، ان کی آل اولاد، ان کو بھی ماننا ضروری ہے، لیکن حجت 14 معصومین علیہ السلام ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلافات نہیں ہے، اگر ہم کسی بھی آپ کے صحابی کی توہین کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو صحیح لگتے ہیں، لہٰذا ہم ان سے برات کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، یہاں پر کسی کی مرضی تو چلے گی نہیں۔ اس لیے ہماری ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہ ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کو کہ خدا را آخرت کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ، آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو مولویوں کے پیچھے مت لگے، بلکہ ایسے مولویوں کی بات سنیں جو حقائق بتاتے ہیں، جو ہر بات احادیث کا سہارا لے کر کرتے ہیں، اور کوئی خیالی باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم یا صاحب السماء یا قائم آل محمد۔